بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے مزید نوٹس ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ایمیننٹ اسلامک جرس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرسٹ جو ہے ہمارے پاس امام ابو حنیفہ آ گیا، سیکنڈ جو ہے امام مالک ہیں، تھرڈ امام شافعی ہیں اور فورتھ امام احمد بن حنبل ہیں۔ یہ چار امام ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو فرسٹ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھیں گے ہم لوگ کہ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات کہاں پہ ہوئی اور یہ کہاں مدفون ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش فرسٹ رجب ہیں، ٹھیک ہے، اور 80 ہجری کو ان کی پیدائش ہوئی ہیں۔ جیسے عیسوی لحاظ سے ہم لوگ کہیں گے کہ 5 ستمبر 699 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لقب ان کا امام اعظم ہے حنیفہ، اور اسی بیٹی کے نام پہ انہوں نے اپنا نام رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا اور ان کا ایک صاحبزادہ تھا، ٹھیک ہے، جن کا نام محمد بن ابو حنیفہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم، دینی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد ثابت سے حاصل کی ہیں، اور ان کے والد محترم جو تھے وہ کپڑے کی تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ 20 سال میں انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ کپڑوں کی تجارت کا کاروبار شروع کیا اور کئی ملکوں کا سفر بھی کیا تجارت کے دوران۔ انہوں نے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے علم شروع کیا، ان سے علم القرآن، علم الحدیث اور علم الفقہ کی تعلیم حاصل کی۔ جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ وفات ہوئے، اور وہاں پہ جو اور علماء کرام تھے انہی سے فقہ کا علم حاصل کرتے رہے۔ ان کے مشہور اساتذہ میں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جعفر صادق جو ہیں وہ بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے، اگر ان 2 سالوں میں میں امام باقر یا امام جعفر صادق سے ایسا علم حاصل نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 55 حج ادا کیے ہیں امام ابو حنیفہ نے۔ حج کے دوران ان کی ملاقات کئی صحابہ سے ہوئی۔ تابعین میں امام ابو حنیفہ کا شمار ہوتا ہے۔ کوفہ کے مدرسے میں تدریس کا کام شروع کیا۔ اسی مدرسے میں انہوں نے قرآن اور حدیث کا درس دینا شروع کیا، جس میں ان کے 918 شاگرد شامل تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوران فقہ میں مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھا تو فقہ کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ حنفیہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجارت کا کاروبار ان کے شاگردوں نے سنبھالا، اور جب یہ مختلف ملکوں میں سفر کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ موجود مسلمان ان شاگردوں کو اپنے مختلف فقہی مسائل دیتے اور فرماتے کہ اگر آپ کے امام کے پاس اس فقہی مسئلے کا کوئی حل جانتے ہیں تو آتے وقت فقہی مسائل کا کوئی فقہی حل لے کر آنا۔ امام ابو حنیفہ کے خدمت میں ان کے شاگرد حاضر ہوتے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سب فقہی مسائل کو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اس مسئلے کا جواب دیتے۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی مسائل کو جمع کیا اور اس کو کتابی شکل دی اور اس کے نقول مختلف ممالک تک بھجوا دیے۔ ایسے ہی امام کے فقہ کی کتاب کوفہ سے شروع ہو کر عرب کے علاوہ ہندوستان کے کئی علاقوں تک پھیل گئی۔ خلیفہ وقت بنو امیہ نے دیکھا کہ لوگ ان امام کو پسند کرتے ہیں تو ان کو قاضی بنانا چاہا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تنگ آ کر کوفہ سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی خلافت شروع ہوئی تو ان کی حکومت
قائم ہوتے ہی انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کر لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی بننے سے انکار کی خبر ہوئی تو دن رات ظلم شروع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انکار کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے قاضی بنا کر اپنے دین اور شریعت کے خلاف فتویٰ لیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے یزید نے بکے ہوئے قاضیوں کو نواسے امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا فتویٰ لیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 764 عیسوی 146 ہجری کو 66 سال کی عمر میں خلیفہ منصور کے دور میں مکہ سے بغداد لا کر قید کر لیا گیا اور اپنے قید خانے میں لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قید خانے میں بھی اپنے علم کو جاری اور ساری رکھا۔ جب خلیفہ وقت منصور کو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قید خانے میں بھی اپنے درس و تدریس کا کام جاری کیا ہے تو کانے میں زہر دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ شعبان 150 ہجری اور 767 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں عراق کے شہر بغداد میں ان کی وفات ہوئی اور بغداد میں ہی مدفون ہوئے۔ جو سیکنڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے خلیفہ الوقت منصور کے کہنے پر لکھی تھی۔ اس میں 1720 احادیث موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کنیت ان کا عبداللہ ہے، لقب دار الہجرت ہیں اور مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت کم دوسرے ملکوں کا سفر کیا ہے۔ یہ عشق نبوی میں زیادہ تر وقت انہوں نے شہر نبوی میں گزاری، سوائے حج کے لیے مکہ مکرمہ جانے کے وقت رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں کبھی جوتے نہیں پہنے کہ کہیں مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ ننگے پاؤں رہتے تھے اور جب مدینے کے گلیوں سے گزرتے تو دیواروں سے لگ کر چلتے کہ کہیں غلطی سے پاؤں اس جگہ نہ آ جائے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین مبارک لگا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اعلیٰ نسب کے سواری تھے، لیکن مدینے کے حدود میں کبھی سواری پر نہیں بیٹھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک مذہبی اور دینی گھرانے سے تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے امام مالک کو حصول علم کی طرف متوجہ کیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں جعفر صادق، امام ابو حنیفہ ہیں اور شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کی عمر میں درس و تدریس کا کام شروع کیا اور مختلف جگہوں سے لوگ آپ کے پاس درس و تدریس میں شریک ہوتے۔ ہارون رشید کے زمانے میں جب عروج کو پہنچے تو ہارون رشید نے آپ سے درخواست کی کہ اس کے بیٹوں کو محل میں آ کر دین کی تعلیم دیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا اور فرمایا کہ علم خود چل کر نہیں جاتا بلکہ علم کے لیے چل کر آنا پڑتا ہے۔ مجبوراً ہارون رشید کو اپنے بیٹوں کو بھیجنا پڑا۔ مدینے میں درس کے دوران حدیث بیان کرتے وقت بچو نے آپ کو ڈس لیا۔ ساتھی نے پوچھا کہ آج آپ کا رنگ بے وقت بیان حدیث بار بار متغیر ہوا تو فرمایا کہ بچو نے 16 بار کاٹ لیا تھا۔ تو ساتھی نے کہا
کہ آپ بیان روک دیتے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ اپنی تکلیف کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نہیں روک سکتا تھا۔ ادب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے راستے میں حدیث پوچھ لی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 20 چڑیاں لگا کر فرمایا کہ یہ خلاف ادب ہے، راہ چلتے ہوئے نہ پوچھو، اور ایک جگہ پہ بیٹھ گئے اور جتنی چڑیاں لگائی تھی اتنی مرتبہ حدیث کو بیان کیا، لیکن ساتھی کو عمر بھر ملال رہا کہ کاش اور چڑیاں لگائی جاتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بنو عباس کے دور میں خلیفہ الوقت منصور تھے، تو اسی زمانے میں ایک فقہی مسئلہ اٹھا جو جبری طلاق کا تھا، یعنی مجبور کر کے طلاق دلوانے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن گورنر مدینہ کو اندیشہ ہوا کہ اس فتوے کی ضد منصور کے بیت پر پڑے گی جس نے جبراً اتنی رعیت سے بیت لی تھی۔ منصور نے امام کو طلب کیا اور امام کے شان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 70 کوڑے لگوائے اور رسیوں سے انتہائی زور سے باندھا گیا تھا، لیکن آپ اسی حالت میں اپنی اونٹ کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے پکارتے جاتے کہ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق درست نہیں ہے، جبری طلاق مجبور ہو کر طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اور شہرت اور بڑھ گئی۔ گورنر نے بعد میں معافی مانگی اور امام علیہ نے فراخدلی سے کام لیتے ہوئے ان کو معاف کیا۔ علیہ کے پاس عمر کے آخری حصے میں بہت زیادہ مال تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر حیرت ہوتی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب ہدیہ ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی ہدیہ قبول فرماتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے، 86 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تھرڈ جو ہمارے پاس ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ 150 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہیں۔ ان کا اپنا نام محمد بن ادریس ہے اور کنیت ان کا عبداللہ ہے اور لقب ناصر السنہ ہے، ٹھیک ہے۔ 150 ہجری غزہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، یعنی 204 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ 4 جو ہمارے پاس ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ خلق القرآن کا مسئلہ ان کے دور میں اٹھا تھا۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ امام شافعی کے شاگرد تھے۔ امام احمد بن حنبل نے 40,000 احادیث اپنی کتاب میں جمع کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل خلیفہ الوقت کے دور میں کوڑے کھائے لیکن غلط بات کی طرف کبھی رجوع نہ کیا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ 8 لاکھ اشخاص ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بڑا امتحان وہ خلق القرآن کا تھا۔ خلیفہ الوقت مامون کے دور میں خلق القرآن کا مسئلہ اٹھا، لیکن مامون کے موت کے بعد محمد بن ابی داود جو ہیں وہ ان کا وزیر مقرر ہوا اور صورتحال اور خراب۔ موسم جو ہیں وہ خلیفہ الوقت بنا اور انہوں نے امام خلق القرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل کو جیل خانے میں ڈالا۔
بیڑیاں نہ کھولی گئی اور جیل سے امام احمد بن حنبل کو نکالتے، دربار میں پیش کرتے اور بحث ہوتا خلق القرآن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے۔ خلیفہ الوقت موسم نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو کوڑے لگوائے جائیں گے۔ تو امام صاحب اس وقت خوفزدہ ہو گئے۔ امام صاحب کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ جب دربار میں حاضری کے لیے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک دیہاتی ملا اور انہوں نے کہا، امام صاحب آپ مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، خدا کے واسطے ان کو شرمندہ نہ کیجیے گا۔ اگر اللہ کو دوست مانتے ہیں تو صبر کیجیے گا، جنت جانے میں آپ کے شہید ہونے کی دیر ہے۔ موت تو ہر حال میں آنے والی ہے، اگر کامیاب ہوئے تو دونوں زندگیاں سنور جائیں گی۔ یہی باتیں امام احمد بن حنبل کے دل پر اثر کر گئی اور جب امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارتے، امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو جاتے۔ ایسے ہی 25 رمضان 221 ہجری کو 80 کے قریب کوڑے لگوائے گئے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل روزے سے تھے۔ ظہر کی نماز بھی پڑھی گئی۔ کسی نے سوال کیا کہ خون بہنے کی حالت میں بھی نماز پڑھی؟ تو فرمایا کہ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہوا تو ان کے زخم سے بھی خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ نماز کے دوران آپ کا ازار کھل گیا اور سطر کا خوف پیدا ہو گیا تو اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مشقت میں حق کے لیے برداشت کر رہا ہوں تو میرے سطر پوشی فرما۔ اس بات کی وجہ سے پاجامہ سر کر اپنی جگہ پر آ گیا اور بدن سے چمٹ گیا۔ کوڑوں کے زخم یہ وفات تک تکلیف دیتے رہے اور معتزلہ کے سوا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو معاف کر دیا۔ معتزلہ کو معاف نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ اہل بدعت تھے، اور فرمایا کہ اپنے کسی مومن بھائی کو تکلیف دینا اچھا نہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ بلائے گا تو اعمال کی جزا دینے کے لیے وہی شخص پہلے جائے گا جس نے دنیا میں کسی کا قصور معاف کیا ہو۔ خلیفہ الوقت موسم کو معاف کیا، واصف خلیفہ بنے۔ یہ بھی معتزل تھا۔ اس نے اس مسئلے پر علماء کو جمع کیا لیکن امام احمد بن حنبل کو نہ چھیڑا، اور وہ جانتا تھا کہ انہیں ستانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ واسق کے دور میں امام احمد روپوشی کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر ان کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے اور اس مسئلے کو انہوں نے ختم کیا۔ 241 ہجری میں امام احمد بن حنبل کی وفات ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قبر مبارک بغداد میں ہے۔